اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ مقدس کے تیسرے روزے کی افطاری کے پروگرام میں انجمن غوثیہ اسلامک چینل پر قیام رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت العلام جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا جعفر صاحب موجود ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن بھی ہے، جو کہ طیبہ طاہرہ عادلہ مادحہ بھی ہیں۔ تو التماس گزار ہیں جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد جعفر صاحب سے، قبلہ محترم المقام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے عنوان پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں مزید برکات کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید فی المقام الآخر و فی شان حبیب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاضرین، سامعین، ناظرین، آج 3 رمضان المبارک سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک اور قیام رمضان ٹرانسمیشن انجمن غوثیہ اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام امت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے اور سیدہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ حضرت والِ ذیشان محترم المقام علامہ ارباب صاحب نے حکم فرمایا سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ کے کچھ گزارشات کی جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ پاک ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو والہانہ محبت تھی، جس محبت کا ثبوت اور حکم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محبت کا اظہار اس انداز کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعلیم و تربیت خود نبی کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، جس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ جس کی تربیت خود حضور فرمائیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خود نبی سے تربیت یافتہ ہیں، پھر آپ خود تربیت جب اپنی اولاد کی فرماتی ہیں تو آپ کے لخت جگر حسنین کریمین بنتے ہیں، اور وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جس کی واضح مثال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور کربلا کا منظر دنیا کے سامنے ہے۔ اور سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ تاریخ دنیا اگر مثال ڈھونڈنا چاہے تو تاریخ دنیا مثال دینے کے لیے قاصر ہے، سیدہ کائنات کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں اشخاص تشریف فرما تھے، اور سب نے اظہار فرمایا۔ سیدنا زید بن حارث نے اظہار فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کا سب سے زیادہ محبوب میں ہوں۔ اسی طرح حضرت مولا کل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ جب تینوں اصحاب رسول کا یہ مکالمہ ہوا تو تینوں شخصیات نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ جب تینوں اشخاص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، دروازہ بجایا گیا تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ دیکھیے باہر کون ہے۔ جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تین ہستیاں ہیں، حضور نے فرمایا ان کو اندر آنے دیا جائے۔ جب یہ تینوں حضرات اندر تشریف لائے تو سب نے وہی بات کو دہرایا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارث نے میں آپ کا زیادہ محبوب ہوں، حضرت علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا زیادہ محبوب ہوں، حضرت زید بن حارث نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ آپ کا محبوب ہوں۔ سب نے اپنا اپنا اظہار فرمایا تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ ہیں، جس کو امام احمد رضا کشتہ عشق و محبت صاحب ترجمہ قرآن کنز الایمان امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے جس میں زہرا ہے کلی اور حسن و حسین پھول۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے حوالے سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا وقت تھا۔ یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ کے نکاح کے بارے میں ان کے حکم کا انتظار کیا جائے، لیکن جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی یا آپ کی طرف سے جب نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے رشتے کی ہاں کر دی، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو تیار کیا جائے تاکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں جا سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ہم نے بطحہ نامی ایک مٹی کا فرش بنایا جس پہ سیدہ کائنات کو بٹھایا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے کشمش اور کھجوریں منگوائیں، پانی میٹھا کیا گیا اور وہ پلایا گیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ کے لیے جو تکیہ جہیز میں دیا گیا تھا اس میں کھجور کی چھال ہم نے خود بھری، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ستون کھڑا کیا گیا جس پہ مشکیزے اور دیگر برتن کو لٹکایا جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ وہ تیاری کے مراحل تھے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے، لیکن جو قابل غور بات اور ایک عمدہ بات کہہ دوں وہ یہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اس سے یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی سے بہترین عمدہ شادی ہم نے پہلے کوئی نہیں دیکھی۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے جو رب کائنات نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب زہرا ہے اور ایک آپ کا لقب بطول ہے۔ لفظ بطول پہ میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ فاطمہ آپ کا نام رکھا گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ کا اور آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب ذوالجلال نے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے، اور آپ کا لقب ہے بطول۔ بطول کے حوالے سے علماء کرام نے مختلف آراء پیش کی ہیں اور توجیحات بیان فرمائی ہیں اور بطول کے معنی بیان فرمائے، ان میں سے میں ایک آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ بطول اسے کہا جاتا ہے کہ جو معاملات نسوانی سے پاک ہو، یہ بھی ایک بطول کا معنی بیان کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں تو جنت کی حور بطول ہے کہ اس پہ معاملات نسوانی نہیں ہوتے، اور سیدہ کائنات بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جن کو جو عورتوں کے معاملات بچہ جننے میں یا اس کے علاوہ معاملات جو عورتوں کے ہوتے ہیں پاکی اور پلیتی کے، گویا کہ سیدہ پاک اس سے مبرہ و منزہ ہیں، اس اعتبار سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ لیکن جو نقطہ طلب اور انتہائی قابل غور بات وہ یہ ہے، جنت کی حور بطول ہے، یہ بالکل رائٹ اور عام فہم سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس حور کی شادی کسی سے نہیں ہوتی،
اور وہ بطول ہے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ بات کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ مولا کل مولا علی جیسا شوہر بھی رکھتی ہیں پھر بھی بطول ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی جیسا شوہر بھی ہے آپ کا، پھر بھی بطول ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سیدہ کائنات کو یہ ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے، یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ شوہر بھی ہیں اور حسن و حسین جیسے لخت جگر بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بطول ہیں۔ یہ کائنات کے اندر واحد ہستی ہیں جن کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لقب ملا بطول کا۔ اسی بات پہ اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سیدہ کائنات کا فیضان نصیب فرمائے، بلکہ پوری امت کو آپ کے صاحبزادگان امام حسن و حسین کا بھی فیضان نصیب فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی بہترین اور خوبصورت ہے۔ جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد جعفر صاحب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ طاہرہ پر کے موضوع پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکات کا نزول فرمائے، آمین۔